کے اوپر کپڑے لپٹے ہوئے وہ ہنسنے لگا دربار کہ تمہاری یہ تلوار جس میں دندانے پڑے ہوئے ہیں اور مٹھی کے اوپر تو نے اس میں چیتڑے لپیٹ رکھے ہیں، کیا یہ اس ڈھال کو کاٹ دے گی؟ یہاں تو بڑے بڑے پہلوان آئے اور ہار مان کر کے چلے گئے، یہ مسلمان مرعوب نہیں ہوا۔ اس نے کہا اچھا تو نے ابھی تلوار دیکھی ہے، وہ ہاتھ نہیں دیکھے جو اس تلوار کو چلاتے ہیں، اور فوراً اس نے اپنی اس تلوار سے وار کیا اور اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے وہ مسلمان جسے دنیا کی کوئی طاقت مرعوب نہیں کر سکتی۔ یہی وہ جماعت ہے۔ رستم نے ان کے لیے بڑے قالین بچھا رکھے تھے، گویا روب ڈالنا چاہتا تھا کہ یہ آنے والے مرعوب ہوں اور یہ دیکھ لیں میری طاقت کو، لیکن لکھا ہے تاریخوں میں یہ آنے والے اس طریقے سے چلے جا رہے تھے جیسا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ نیچے قالین بچھے ہوئے، نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے اور ان نیزوں کو کاٹتے ہوئے اس طریقے سے جا رہے تھے جیسا کوئی ریت کے اندر جانے والا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کی طاقت کہ دنیا کی کسی طاقت سے یہ جماعت مرعوب نہیں ہوئی۔ پھر سب سے بڑا امتحان آیا، جس وقت کے یہ لوگ پہنچے ہیں، یہ جماعت پہنچی ہے، تو رستم نے وہاں سونے کی کرسیاں ڈال رکھی تھی، آنے والے مہمانوں کو اس کے اوپر بٹھائے، یہ جانے والے بیٹھے، کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ یہ تو سونے کی کرسی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے رستم کے برابر تخت کے اوپر آ بیٹھے۔ رستم کہنے لگا تم بالکل نادان ہو، تمہیں آج تک کسی بڑے بادشاہ کے یہاں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، ہم نے تو تمہاری عزت کے لیے یہ سونے کی کرسیاں ڈالی تھی، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اس وقت میں ایرانی فوج کے مالک ہیں، اور تمہیں یہ بھی سلیقہ نہیں آیا کہ آنے والے جو ہیں وہاں بیٹھا کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے کی تمہیں ہمت جرأت کیسے ہو گئی؟ یہ جانے والے جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے کہتے ہیں سن لے رستم، یہ جو ہے نا کرسیاں یہ تو نے سونے کی بنائی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہمارا ایمان ہے انہوں نے مرد کو دنیا میں سونا استعمال کرنے سے منع کیا ہے، ہم سونے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور رہا تیرا یہ کہنا کہ آ کر کے میری برابر میں بیٹھ گئے، سن لے تیرے بلائے ہوئے آئے ہیں، کیا تجھے یہ بھی سلیقہ نہیں کہ مہمان کی عزت کیا ہوا کرتی ہے؟ یہ رستم کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اس جماعت کی جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، جن کے پاپوں کی وجہ سے گوشت سوکھ چکا ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اس کا مقابلہ دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر کے یہ دونوں وہاں سے اٹھ لیے۔ رستم کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ دو آدمی جو جا رہے ہیں ان کے سروں کے اوپر مٹی کے ٹوکرے رکھو تاکہ ذلیل ہو کر کے یہاں نکلیں۔ یہ جس وقت ان کے سروں کے اوپر مٹی کے ٹوکرے رکھے گئے تو انہوں نے ایک دم نعرہ بولا اللہ اکبر، اور کہا آج سے ایران کی مٹی ہمارے تابع ہے، ہم انشاءاللہ آج سے ایران کے مالک ہوں گے۔ تمہیں ایک ذرا سی بات یہ ذہن میں آئی کہ مسلمان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، حوصلہ اگر ہمارا خراب ہو گیا تو ہم کسی کام کے نہیں۔ ایک اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ حلال کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے، اس سے بہادری پیدا ہوتی ہے۔ کمزوری یہاں سے آتی ہے کہ حرام کا لقمہ اگر جائے گا تو اس سے بچے بہادر پیدا نہیں ہوں گے۔ خیر وقت اب اتنا نہیں، ہمارے محترم حضرت مولانا محمد عرفان صاحب 2 سال کے بعد میں آپ کے جلسے میں تشریف لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مجاہد ہیں، اپنے زمانے کے بہترین مقرر ہیں۔ وقت اگرچہ اب کم بچا ہے لیکن ہمارے مولانا مفتی محمد عثمان صاحب نے تھوڑے وقت میں پورا خلاصہ کر دیا۔ ایسے ہی امید یہ ہے کہ اس تھوڑے وقت میں مولانا کا بھی ایسا ہی بیان آ جائے گا۔ چلو جالیا اب حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے ثبوت دیا ہے اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کا، آنے والے کی عزت اور احترام کا، امید یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے۔